لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث آخر: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے خاص ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق و مشکل کشا ہے، ہم سب کے نفع اور نقصان کا مالک، زندگی اور موت کا مالک فقط اللہ ذوالجلال والاکرام ہے. درود و سلام نبیوں کے امام، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. سامعین محترم، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، توبہ اور استغفار کا رمضان المبارک کے ساتھ بڑا ہی گہرا تعلق ہے، بلکہ رمضان المبارک کا ایک نام ماہ غفران بھی ہے، بخشش کا مہینہ. صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر چڑھتے ہیں. یعنی پہلے بھی منبر پر چڑھا کرتے تھے، لیکن ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ علیہ السلام منبر پر چڑھ رہے ہیں. پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے آمین فرمایا، آمین کہا. دوسری پر قدم رکھا، آمین کہا. تیسری پر قدم رکھا، آمین کہا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی یہ عادت ہوا کرتی تھی
جب روٹین سے ہٹ کر کوئی عمل دیکھتے تو فوراً پوچھا کرتے کہ اللہ کے حبیب یہ آج تبدیلی چینجنگ کیوں آئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو اسی طرح جب صحابہ نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خلاف معمول منبر پر چڑھتے ہوئے آمین کہہ رہے ہیں تو صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے حبیب ماجرا کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بات ہمارے موضوع سے متعلق ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ آدمی جس کی زندگی کے اندر رمضان آئے لیکن رمضان کے مہینے کو پانے کے باوجود اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب نہیں کرتا ہے، جنت حاصل نہیں کرتا ہے، جہنم سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر سکتا ہے، ایسے انسان پر اللہ ذوالجلال والاکرام کی لعنت ہو۔ جبرائیل نے لعنت کی، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا ہے کہ ایسا انسان واقعتاً اللہ کی لعنت کا مستحق ہے۔ آج 13واں روزہ گزر رہا ہے، میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ رمضان بخشش کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے، اور ان احادیث کو اپنے سامنے رکھیے کہ خالق کائنات سحری کے وقت بہت سارے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو افطاری کے وقت جہنم کی آگ سے رہائی عطا کیا کرتے ہیں۔ کیا میں ان خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل ہوا ہوں کہ نہیں؟ اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی رمضان کے روزے اس نیت کے ساتھ رکھتا ہے کہ یہ رمضان، اس کے روزے اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرض کیے ہیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے، اپنا محاسبہ کرنے کے لیے، روزے کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، فرمایا خالق کائنات اس کے اس عمل کی وجہ سے سابقہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اسی طریقے سے رات کا قیام، من قام رمضان ایمانا، رمضان کے اندر اگر قیام کرتا ہے، تراویح کی نماز کو معمولی نہ سمجھیے۔ ہم لوگ چند دن کے لیے تشریف لاتے ہیں، بڑے جوش کے ساتھ آتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ جوش مان پڑتا چلا جاتا ہے، لیکن جب جوش کم ہونے لگے اس روایت کو اپنے سامنے رکھیے کہ 1 مہینہ اور پیکج کتنا شاندار ہے۔ فرمایا رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام اس بندے کی سابقہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اتنا بڑا اجر و ثواب۔ اور دوسری طرف اگر ہم اپنے گناہوں کو دیکھیں، ایک طرف ہماری سستی، کاہلی، کوتاہی کہ ہم نے اللہ سے معافی نہیں مانگی ہے، اور دوسری طرف اللہ کی رحمت اور شان دیکھیے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ زمر میں اللہ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ اگر آپ سے میرے بندے یہ سوال کریں، پوچھیں کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، تو آپ ان سے کہیے کہ ہر وہ انسان جو گناہ کر کے تھک چکا ہے، اپنی جان پر اس نے بڑے ظلم کیے ہیں، ایک مرتبہ اللہ ذوالجلال والاکرام کو سچے دل سے یہ بات کہہ دے، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ فرمایا زمین و آسمان کے خلا کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ سارے معاف فرما دے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور خالق کائنات جب معاف کر دیا کرتے ہیں پھر یاد بھی نہیں کروایا کرتے ہیں، جتلایا نہیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب بندہ اپنے گناہوں کی توبہ کیا کرتا ہے، معافی مانگا کرتا ہے، اللہ پھر اس بندے کو ایسے بنا دیتے ہیں جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور قرآن مجید کی ایک آیت جو سورہ فرقان کے اندر موجود ہے، گناہ گاروں سے اللہ کتنی محبت کرنے والے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ کریں، گناہ ہو جائے اللہ استغفار سے محبت کرنے والے ہیں، توبہ کرنے والوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ گناہ گاروں سے اللہ کو نفرت ہے،
اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن وہ گناہ گار جو گناہ کر بیٹھے اب اس نیت پر اللہ کے دربار میں ہی نہ آئے کہ گناہ بہت ہو گئے، پتہ نہیں معافی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں تم سے گناہ ہو چکے ہیں، لیکن شرمندگی کا اظہار تو کرو، معافی تو مانگو، استغفار تو کرو۔ فرمایا ہم تمہاری گناہوں کو بھی، تمہاری برائیوں کو بھی، تمہاری خطاؤں کو بھی نیکیوں کے اندر تبدیل کر دینے والے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ اپنے بندے کی خطاؤں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیا کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے کتنا خوش ہوا کرتے ہیں، فرمایا اللہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ۔ صحیح بخاری کی روایت، فرمایا اللہ ذو الجلال والاکرام اپنے بندے کی توبہ سے اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوا کرتے ہیں جو ایک جنگل کے اندر سفر کر رہا ہے۔ آپ ذرا ایک تصور کے اندر جائیں کہ انسان جنگل کے اندر ہو، سواری پر جا رہا ہے اور سواری کے اوپر ہی زیادہ راہ موجود ہے، پانی موجود ہے، کھانا موجود ہے، آس پاس کوئی آبادی نہیں ہے، جنگلی درندے حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ اب یہ آدمی وہاں سے سفر کر رہا ہے، تھک گیا، نیند نے ستایا، ایک درخت کے ساتھ اپنی سواری کو باندھتا ہے اور درخت کے نیچے آرام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب یہ آرام مکمل کرتا ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے، سواری موجود نہیں ہے، پانی موجود نہیں ہے، کھانا موجود نہیں ہے۔ فرمایا پریشان ہو جاتا ہے، اچھا سوچے تو صحیح ویسے کیسی کیفیت بنے گی، بندے کی سواری چلی جائے۔ عام دنوں میں ہی ہم اپنے شہر میں رہتے ہوئے اپنے آس پاس کسی دکان پر شاپنگ کر رہے ہوں، باہر سے بائک چوری ہو جائے، یقین جانیے اچھا خاصا بندے کو جھٹکا لگ جائے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار جی معاملہ بن گیا، کبھی ادھر بھاگ کبھی ادھر بھاگ، یہ افراتفری کی کیفیت۔ یہ جنگل کے اندر جا رہا ہے، کھچر اونٹ گھوڑے پر سوار ہے، زیادہ راہ بھی ہے اور جنگلی درندوں کا خوف بھی ہے۔ اب یہ سو گیا، پریشان ہوا، پہلے سویا، اٹھا تو سواری نہیں ہے، اب ڈھونڈ رہا ہے، تلاش کر رہا ہے۔ فرمایا تھک ہار کر پھر درخت کے نیچے بیٹھا اور پھر اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ پھر جب آنکھ کھلی دیکھتا ہے سواری بھی موجود ہے، زیادہ راہ بھی موجود ہے، کھانا پینا اوپر موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ زبان سے کفریہ کلمہ خوشی کی حالت میں نکل گیا جو نکالنا نہیں چاہتا تھا۔ کہنے لگا اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ فرمایا خوشی کے اندر اسے سمجھ نہیں آ رہی ہے، اللہ کو اپنا بندہ کہہ رہا ہے اور خود اس کا رب کہہ رہا ہے، لیکن اللہ جانتے ہیں کہ یہ کلمات نکلے جس بنیاد پر ہے، خوشی اس سے سنبھالی نہیں جا رہی ہے۔ فرمایا جتنا یہ آدمی اپنی سواری کے ملنے پر خوش ہوا ہے، آسمان و زمین کا رب بندے کی توبہ پر اس سے کہیں زیادہ خوش ہوا کرتا ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح، صبح گناہوں میں، شام گناہوں میں، ہر وقت گناہ کے اندر، لیکن اس کے باوجود ہم کبھی بھی یہ کلمات نہیں کہتے ہیں۔ سوچے کتنی مرتبہ ہم نے دعاؤں کے ایک روٹین ریچول بیس، رسوم و رواج پر مبنی ہم لوگ یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ نیت بنا کر ٹائم نکال کر استغفار کے کلمے، جیسے بندہ پیچھے پڑ جاتا ہے، ماں اولاد ماں کے پیچھے پڑ جائے، ماں کچھ نہ کچھ دے دیتی ہے، اچھا تم پیچھے پڑ گئے ہو۔ بھائیو ہم اللہ کے پیچھے پڑے ہو کہ اللہ ہم نے تجھ سے معافی حاصل کرنی ہے، اللہ ہم نے اپنے اس رمضان کو بخشش کا رمضان بنانا ہے۔ شاید ایک بھی دن میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سچے دل سے اللہ ذوالجلال والاکرام سے ایک مرتبہ کہہ دے اللہ تو مجھے معاف کر دے، فرمایا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو اللہ اپنی رحمت کے ساتھ معاف کر دیا۔ دیر ہماری طرف سے ہے، کمی ہماری طرف سے ہے، کوتاہی اور سستی ہماری طرف سے ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے، راہ رب منزل ہی نہیں، کوئی آ ہی نہیں رہا ہے، ورنہ اللہ ذوالجلال والاکرام بندوں کو گناہوں سے پاک کر کے جنت کا داخلہ عطا کرنے والے ہیں۔
بلکہ اگر دل نہ چاہے، اتنا بھی نہ ہو کہ میں نے معافی مانگنی ہے، کم از کم یہ کیفیت انسان کے اندر آ جائے کہ یار کل کے دن جواب دینا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، اللہ اس بنیاد پر بھی اپنے بندے کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی موجود تھا، جب اسے معلوم ہوا کہ زندگی اختتام کی طرف جا رہی ہے، آخری ایام ہیں، اپنی اولاد کو اپنے سامنے اکٹھا کرتا ہے اور کہنے لگا، بیٹو تم جانتے ہو تمہارے باپ نے ساری زندگی گناہوں کے اندر گزاری ہے، اللہ کو ناراض کیا، نافرمانیاں کی ہیں، میں تم سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تم نے میری لاش کو جلانا ہے۔ اچھا یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ ہندوازم جیسے ہندوؤں کے ہاں لاشوں کو جلایا جاتا ہے، وہ نہیں، صرف اس وجہ سے تم نے لاش کو جلانا ہے، میں نے گناہ بڑے کیے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا تم میری راکھ دنیا کے اندر اڑا دو گے، شاید میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں، قیامت کے دن اللہ مجھے نہ پوچھ سکے۔ اس کے ذہن کے مطابق یہ تھا کہ جب لاش راکھ بن جائے گی، اور بچوں کو بلکہ اس نے کہا کہ جس دن تیز ہوا چلے کچھ راکھ میری لاش کی راکھ کا حصہ ہواؤں میں اڑا دینا اور کچھ سمندروں کے اندر بہا دینا۔ اولاد نے اسی طرح، اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اس طرح سے لاش جب جل جائے گی، راکھ بن جائے گی، اڑ جائے گی، شاید میں عذاب سے بچ جاؤں، اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اسے اپنے سامنے کھڑا کر لیا، اللہ نے راکھ کو حکم دیا، سمندروں کو حکم دیا، ہواؤں کو حکم دیا، ساری اکٹھی، اللہ نے دوبارہ اسے اپنے سامنے کھڑا کیا اور پوچھا کہ میرے بندے تو نے یہ عمل کیوں کیا ہے؟ کہنے لگا اللہ گناہ بڑے تھے، خطائیں بڑی تھی، میں ڈرتا تھا کل قیامت کے دن کس منہ کے ساتھ تیرے دربار میں پیش ہوں گا۔ فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کے اس عمل کی وجہ سے کہ تو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا ہے، فرمایا بندے ہم نے تیری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ بھائیو میں اور آپ ذرا سوچے تو صحیح، کبھی یہ کیفیت بنی ہو کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ پوچھیں گے، حساب و کتاب ہوگا، میں نے فلاں کے ساتھ زیادتی کی، فلاں کے ساتھ ناانصافی کی، فلاں کے ساتھ مجھ سے زیادہ طاقتور اس دنیا سے چلے گئے، میں بھی جانے والا ہوں، آج تک میں جنازوں کو کندھے دیتا رہا، کل میرے جنازے کو کوئی کندھا دینے والا ہے، میں نے اعلان سنے، کوئی میرا اعلان بھی سننے والا ہے، آج میں اپنے گناہوں کے اللہ سے معافی مانگ لوں، صرف ہمارا یہ کہنا ہے اللہ معاف کر دے، ہمارے اندر یہ کیفیت کا پیدا ہونا ہے کہ اللہ تیرے سامنے میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو اخطأتم حتی تبلغ عنان السماء، اگر تم خطائیں کرتے رہو یہاں تک کہ تمہاری خطائیں زمین سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک سارے کے سارے خلا کو بھر دیں، پھر تم سچے دل سے اللہ سے صرف یہ کلمہ کہہ دو استغفر اللہ ربی، اللہ تو میرا رب ہے، میں تو اس سے بخشش رکھتا ہوں، فرمایا یہ سارے کا سارا خلا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ معاف کر دیا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ گناہ کرتا رہتا ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ تصور بھی، یہ چیز بھی اس کے ذہن میں موجود ہے کہ میرا رب ہے۔ فرمایا گناہ کرتا ہے پھر سوچتا ہے اللہ کو جواب دوں، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ ذوالجلال والاکرام اس بندے سے یہ پوچھیں گے کہ تو گناہ کرتا تھا اور تو پھر یہ سوچتا تھا کہ تجھے کوئی پکڑنے والا ہے، تیرے اس عمل کی وجہ سے ہم نے تیری ساری کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ بندہ کم از کم یہ تو سوچے کہ یا اللہ مجھے دیکھ رہے، ہم اتنے شتر بے مہار ہوئے، نہ رمضان کا احترام، نہ عام دنوں میں ہم سمجھتے ہیں ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن مجید میں کئی جگہوں پر فرماتے ہیں، فرمایا اگر تم یہ سوچتے ہو کہ تمہیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے تو کبھی سابقہ اقوام کا تذکرہ پڑھو دیکھو، یا آسمان کی وسعتوں سے باہر نکل جاؤ پھر شاید تمہیں کوئی نہ پکڑ سکے، لیکن اگر تم آسمان کی چھت کے نیچے موجود ہو پھر تمہارا یہ کہنا کہ ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات کے ساتھ مذاق ہے، اور جو اللہ کے ساتھ مذاق کرے اللہ ذوالجلال والاکرام اس بندے کو نشان عبرت بنانے والے ہیں۔ بھائیو آئیں میں اور آپ رمضان کے اس مہینے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں،
اللہ سے استغفار کریں. استغفار کے کلمات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اسی طریقے سے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ 100 مرتبہ صبح کہہ دے استغفر اللہ ربی، اسی طریقے سے سبحان اللہ وبحمدہ، فرمایا حطت عنہ خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، اللہ اس کی خطاؤں کو معاف کر دیا کرتے ہیں اگرچہ وہ خطائیں سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہونے والی ہیں. تو ہم ان کلمات کے ذریعے سے اللہ ذوالجلال والاکرام سے استغفار طلب کریں، بخشش طلب کریں. اللہ تعالیٰ اس رمضان کو میری اور آپ کی بخشش اور مغفرت کا مہینہ بنائے، جہاں بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزادی ملنے والی